جی السلام علیکم۔ بہت سی دعاؤں نئے عنوان کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے فعل، فاعل اور مفعول۔ کسی بھی کام کا کرنا یا ہونا فعل کہلاتا ہے، مثلاً پڑھنا، کھانا پینا، سونا وغیرہ۔ کام کرنے والے کو فاعل کہا جاتا ہے، مثلاً علی کتاب پڑھتا ہے، اس میں پڑھنے کا کام علی کر رہا ہے، اس لیے علی فاعل ہے۔ مفعول جس پر کام کا اثر پڑے یا کام ہو رہا ہو اس کو ہم مفعول کہتے ہیں۔ کتاب پر پڑھنے کا کام ہو رہا ہے، اس لیے کتاب مفعول ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جملے میں سب سے پہلے فاعل آتا ہے، پھر مفعول آتا ہے اور آخر میں فعل آتا ہے۔ اگر فعل، فاعل اور مفعول کی ترتیب غلط ہوگی تو یاد رکھیں کہ جملہ بھی غلط ہوگا۔ تو مثال کے طور پر استانی نے بچوں کو ڈانٹا، اس میں فاعل استانی سب سے پہلے آئے گا، مفعول بچوں مڈل میں آئے گا اور فعل ڈانٹا آخر میں آئے گا۔ تو بس اس چیز کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، بچوں کو خاص اس کی پہچان کروائیں کہ فاعل جملے کے شروع میں آئے گا، مفعول درمیان میں آئے گا اور فعل جملے کے آخر میں آئے گا۔ اس سلسلے میں والدین بچوں کو چند جملے دے سکتے ہیں کہ جس میں سے وہ 3 کالم بنا کے فعل، فاعل، مفعول کو الگ الگ کر سکتے ہیں، یا اس طرح سے وہ کر سکتے ہیں کہ فاعل لکھ کر وہ جملے مکمل کروا سکتے ہیں بچوں سے، نامکمل جملہ دے دیں، اس میں بچے فاعل کو لکھ کر جملہ مکمل کریں گے، جیسے ڈیش سبق پڑھاتا ہے، ڈیش کھانا پکا رہا ہے، ڈیش سبزی بیچ رہا ہے، ڈیش کیک کاٹا۔ اس طرح سے بچے جو ہے وہ خود سے فاعل لکھیں گے اور جملے کو مکمل کریں گے۔ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رنگین جو پٹی ہے، کاغذ کی پٹی، اس پر لکھے جملوں میں سے بچے فعل، فاعل، مفعول کی نشاندہی کریں گے۔ تو اس طرح سے یہ بچے جو ہے وہ جب اس کی پہچان کر لیں گے کہ فعل، فاعل، مفعول کس ترتیب سے آتا ہے، تو وہ انشاءاللہ جو ہے اپنے امتحان میں کبھی بھی یہ غلطی نہیں کریں گے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ خوش رہیے۔ اللہ حافظ۔